اسپیشلی جو سوشل سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگ اور کمیونٹیز کی جو سربراہی کرتے ہیں اور معاشرے کے جو کچھ کہلاتے ہیں، ان سب کو میں آج عرض کرتا ہوں کہ بڑی توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنیے گا۔ واقعہ ایک رانگ نمبر کال کا ہے کہ ایک گھر میں کسی کے موبائل پر کال آئی، اور جب کال آئی تو وہ کال کسی خاتون نے اٹھائی، اور جب اس نے کال اٹینڈ کی تو سامنے سے ایک اجنبی مرد کی آواز تھی، تو وہ سمجھ گئیں کہ کوئی رانگ نمبر ہے۔ اس خاتون نے آواز سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کوئی غلط نمبر لگ گیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ سوری یہ رانگ نمبر ہے، اور فون بند کر دیا۔ اب وہ جو جس نے کال کی تھی وہ سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی لڑکی کی آواز تھی نا، عورت کی آواز تھی۔ اس نے اس نمبر کو محفوظ کر لیا۔ اب وہ کال پر کال کرے، کال پر کال کرے، فون نہ اٹھے، کیونکہ وہ عورت سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی رانگ نمبر تھا، میں نہیں اٹھاتی فون۔ اب جب اس کا کال اٹینڈ نہیں ہوا تو اس نے میسج کرنے شروع کر دیے۔ اب وہ کوئی معاشرے کا کوئی بگڑا ہوا کوئی اوباش قسم کا لڑکا تھا، اس نے عجیب و غریب قسم کے اور ایک فحاشی قسم کے میسج کیے، بس تمہاری آواز سن کر تو میں پاگل ہو گیا ہوں، تو فلاں تو فلاں، تو اس طرح کے اس نے میسج کرنے شروع کر دیے۔ ایک دن اس نے پھر کال کی۔ اب وہ عورت جو تھی وہ 6 بچوں کی ماں تھی، وہ کہیں کام میں مصروف تھی، تو اس کی ساس نے دیکھا کہ کال ہے، تو اس نے فون بہو کا اس نے فون اٹینڈ کیا۔ جیسے سے فون اٹینڈ کیا، سامنے سے فوراً اٹینڈ ہوتے ہی سامنے سے لڑکے نے آواز نکالی کہ آپ فون نہیں اٹھا رہی ہو، تو الٹی سیدھی ہو۔ میں بولنے ہوئے مجھے بھی حیا آ رہی ہے، میں جملے نہیں بولنا چاہتا نا، جس طرح کی اس نے گفتگو کی، تمہاری آواز سن کر میں پاگل ہو گیا ہوں، تو مجھ سے بات کرو، تو یوں اور یوں، طرح طرح کی اس نے ایسی باتیں کی کہ وہ ساس کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ یہ میری بہو کس سے لگی ہوئی ہے۔ خیر اس نے فون کاٹ دیا، سامنے سے ساس سے ریپلائی نہیں کی، وہ سنتی رہی، اور اس نے فون کاٹ دیا۔ رات کو اس کا بیٹا آیا، یعنی اس عورت کا شوہر آیا، اور ماں نے بیٹھ کر بیٹے کو اپنی بہو کے بد چلن ہونے کا بیان شروع کیا کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ہماری بہو ایسی ہے، اور اس نے بہو پر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ وہ شوہر کو عجیب جاہل قسم کا شخص ہوگا، اس نے تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور بیوی کو اس نے تو جو مارنا پیٹنا شروع کیا، اور جو کچھ اس کے ساتھ کرنا تھا کیا۔ وہ بولے اس کی سنے کون، میری سنو تو صحیح، اس کی سنے کون، وہ ادھر مار رہا ہے ادھر مار رہا ہے، مارتے مارتے اس کو تو اس نے حالت بری کر دی، اس کو پھر رسیوں سے باندھ دیا اور باندھ کر مارا۔ اتنے میں پھر اس کی ساس اور اس نے شوہر نے مل کر اس لڑکی کے بھائی کو فون کیا کہ ذرا آؤ دیکھو تمہاری بہن کیا گل کھلا رہی ہے۔ بھائی اور اس لڑکی کی ماں بیٹی کے گھر پہنچے کہ کیا ہوا، تو اس نے تو تانے، تمہاری تربیت ایسی، تم یہ ایسے، تمہاری بیٹی نے ہماری عزت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، فلاں فلاں فلاں۔ اور وہ بھائی بھی کوئی دورے جاہلیت کا کوئی پتہ نہیں کیا اس نے کو ادھر کا کوئی کچھ پیار رکھا تھا کیا تھا، اس نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے بھی بہن کو دے مار تھپڑے ماری، مارا مارا۔ بہن بولے بھائی میری بات سنو تو صحیح، تو نے ہماری غیرت کے جنازے نکال دیے، ہماری عزت کے جنازے نکال دیے، بے غیرت، یہ وہ جو سمجھ میں آئے اس نے بہن کے ساتھ سلوک کیا۔ پھر اس کو موبائل دیا گیا، دیکھو موبائل تمہاری بہن نے کیسے کیسے میسج کر رہا ہے وہ لڑکا تمہاری بہن کو، کیسے یہ تعلقات بنا کر رکھے ہیں۔ اور وہ اس نے جب موبائل دیکھا تو اور بھائی کا دماغ خراب ہو گیا، اس سے نکالی گن اور 4 گولیاں اپنی بہن کو مار دی۔ وہی بہن 6 بچوں کی ماں
انتقال کر گئی. اب اس لڑکی کے جس عورت پر الزام لگا تھا جو اس کا دوسرا بھائی تھا، اس بھائی اور بھابھی کو جب پتا چلا کہ یہ ہو گیا تو انہوں نے اس پورے گھر کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی. ساس کے خلاف، شوہر کے خلاف، بھائی کے خلاف، سب کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی. اب پولیس کی تفتیش شروع ہوئی. جب پولیس کی تفتیش شروع ہوئی تو پولیس نے وہ سارا موبائل ڈیٹا نکالا کہ جس سے یہ کال آ رہی تھی. جب اس کی پوری انکوائری کی، معلومات کی، تو پتا چلا کہ یہ جو کال تھی تو اس عورت نے تو بیچاری نے ایک ہی بار کال اٹینڈ کی تھی اور اس نے وہ لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی. اس کے بعد تو کبھی وہ کال آئی اس نے اٹینڈ کی نہیں ہے. اور یہ لڑکا تو اس کو ایسے تنگ کر رہا تھا اور اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ عورت تو اس سے ہمیشہ ایوائڈ کرتی رہی. اس نے تو میسیجز کا کبھی جواب تک نہیں دیا. پورا ڈیٹا سامنے آیا اور اس عورت کی ایک مطلب کلین چٹ اس کو ملی کہ یہ عورت تو بچلن نہیں تھی، یہ تو بیچاری پھنس گئی تھی. اور جب اب اس کے بھائی کو پتا چلا، جس کو پولیس نے جیل میں ڈالا ہوا تھا، جس نے فائر کیا تھا، جب بھائی کو پتا چلا تو بھائی نے وہیں جیل میں خودکشی کر لی کہ یہ میرے ہاتھ سے کیا ہو گیا. اور یوں یہ ہرا بھرا گھر بالکل ویران ہو گیا، ختم ہو گیا. اور پولیس نے بھی اس کو، لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا جو نمبر جس نے ملائے تھے. ایک رانگ نمبر نے پورے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اب یہاں پر جو میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں چند چیزیں ہیں، اور میں انشاءاللہ اس وقت موجودہ دور کی یہ ایک پوری سچویشن آپ کے سامنے اللہ کی رحمت سے رکھنے کی کوشش کروں گا. 3-4 چیزیں آج عرض کرنے کی میری نیت ہے، اور آپ حاضرین کے لیے بھی، ناظرین کے لیے بھی. اس عورت کے قتل میں کون سی چیز کار فرما تھی؟ شوہر کا شک، ساس کی لاپرواہی، یا اس جاہل اور اوباش قسم کے، برے قسم کے لڑکے کی گندی حرکت؟ شک و شبے کی عادت، بدگمانی، کسی کو صفائی یا وضاحت کا موقع نہ دینا، غصہ، جذباتی پن، اعتماد نہ کرنا. 6 بچے کی ماں وہ ہو گئی، مگر اس آدمی کو اب اس واقعے سے نکل آئے. ٹھیک ہے، اب اس واقعے سے ہم باہر آتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں آتے ہیں. ہم اپنی زندگیوں میں آتے ہیں کہ ایک آدمی لڑکی سے شادی کرتا ہے، ایک عرصہ گزرتا ہے، اور تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. خالی موبائل فون دیکھ کر آپ بولو کہ جناب یہ یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، اور اس سے یہ کر دیا، وہ کر دیا. بیٹھ کر کیا بیوی سے بات نہیں ہوگی؟ یا بیوی کیا شوہر سے بات نہیں کرے گی؟ کیا ساس کو اتنی توفیق نہیں مل سکتی کہ اگر اس کو کوئی ایسی چیز اطلاع ملتی ہے، چلے باہر سے اطلاع ملی ہے، خدا نہ خواستہ باہر سے کوئی اطلاع ملتی ہے کہ جناب یہ کیونکہ میں جب اخبارات کے مجھے خبریں جب پہنچتی ہیں تو اس میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ جناب غیرت کے نام پر بھائی نے بہن کو قتل کر دیا. اب بھائی کو پتا چلا کہ بہن نے ایسا کیا، قتل کر دیا. بھائی کو شک ہو گیا کہ جناب کہ یہ یوں کر رہی ہے تو یہ قتل کر دیا. شوہر کو پتا چلا بیوی یوں کر رہی ہے تو اس نے قتل کر دیا. اچھا پتا چلتا ہے کہ وہ چھوٹا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا. تو ماں کو قتل کر دیا. عجیب تماشا ہے، قتل و غارت گری عام ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے. بیوی کو قتل کیا جا رہا تھا، بیوی شوہر کو قتل کر رہی ہے، ماں بیٹے مل کر کسی اور کو قتل کر رہے ہیں. تماشا مچا ہوا ہے، خاندانوں میں تباہیاں مچی ہوئی ہیں. کیوں؟ غلط فہمی، بدگمانی. اور اس طرح کا ایک تو اگر کوئی ایسا سن رہا ہے، کوئی بھی ایسا سن رہا ہے آج یا کل، جو اس طرح عورت کی آواز کو سن کر بالکل گندگی والی ذہنیت، کتنی گندی ذہنیت ہے اس کی کہ اگر کسی کو عورت کی آواز آ گئی رونگ نمبر میں، ہیلو جی، اور وہ پاگل ہو جاتا، ارے عورت کی آواز، ارے لڑکی کی آواز، ارے لڑکی کی آواز ہے، ارے میرے کو نمبر مل گیا ایک لڑکی کا، رونگ نمبر ہے، چلو یار اس کے پیچھے پڑ جاؤ. ارے بے غیرت، بے شرم، بے حیا انسان، تو جانتا ہے کہ تو کس کے گھر کو تباہ کرنے جا رہا ہے؟ وہ کسی کی بہن ہوگی، اس پر تہمت لگ جائے گی. وہ کسی کی بیوی ہوگی، اس پر تہمت لگ جائے گی. وہ کسی کی ماں ہوگی، اس پر تہمت لگ جائے گی. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسی بے شرمی، ایسی بے غیرتی، ایسی نالائق قسم کی
حرکت عادت ہے ہمارے ہاں بدقسمتی کے معاشرے میں. ارے وہاں ارے ادھر چلو ادھر چلو ادھر لڑکیاں لڑکیاں. ارے کیا گدھوں کی طرح لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کچھ شرم یا حیا یا غیرت نام کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ مووی دیکھو وہاں لڑکیاں نظر آئیں گی، وہ دیکھو ادھر لڑکیاں نظر آئیں گی، ادھر لڑکیاں بھی بے شرم بے حیائی کا بازار گرم کی ہوتی ہے، وہ بھی جمع ہوتی ہے جہاں لڑکے نظر آئیں ان کو، لڑکے ان کو دیکھنے کے لیے آئیں. یہ سب بے شرمی اور بے غیرتی کا ایک بازار گرم ہے. اے میرے سننے دیکھنے والوں، تم ان لوگوں میں کبھی شامل مت ہونا، کبھی شامل مت ہونا. ایسا نہ ہو کہ تم جس کے ساتھ خدا نہ کر سکو. یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ سوشل میڈیا نے بھی تباہی مچائی ہے. ایک خبر میں نے پڑھی، میں اس سے بیان کرتا ہوں تو کچھ ریسرچ، ہمارا پورا شعبہ بنا ہوا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، جو میں بھی عموماً بیان کرتا ہوں تو پوری ریسرچ ہوتی ہے، اس کی پوری معلومات دی جاتی ہے. پھر ماشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں، حفاظ بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کافی میری یہ لوگ رہنمائی کرتے رہتے ہیں، نکال کر دیتے رہتے ہیں. ارے اکیلا آدمی تو اتنا سب کچھ تو نہیں کر سکتا، نہ اتنا ٹائم ہے. ایک خبر مجھے نکال کر دی، عجیب خبر تھی. وہ سوشل میڈیا پر چیٹنگ کے اندر ایک لڑکے نے لڑکی سے چیٹنگ شروع کر دی، اور دوسری طرف ایک لڑکی کی خبر چلی پت پڑی کہ اس نے لڑکے سے چیٹنگ شروع کر دی. اب یہ دونوں طرف سے چیٹنگیں ہو رہی ہیں، وہ اس کو محبت کا پیغام بھیج رہا ہے، وہ اس کو محبت کے پیغام بھیج رہی ہے. یوں ایک دوسرے کو پیغامات کا سلسلہ شروع ہوا. اچانک یہ طے ہوا کہ چلو کسی جگہ ملتے ہیں. اب وہ اس سے جو بے شرمی کی بات کرنی تھی وہ کرتا تھا، وہ اس کو بے شرمی کا جواب دینا ہوتا تھا وہ دیتی تھی. اب چیٹنگ ہو رہی تھی الگ الگ جگہوں پر بیٹھ کر. ٹائم سیٹ ہوا، جب ٹائم سیٹ ہوا ملے تو دونوں سگے بھائی بہن تھے، دونوں سگے بھائی بہن. اور اس کو کیا پتا سامنے کون ہے، اس کو کیا پتا سامنے کون ہے. ادھر نام چھپائے جاتے ہیں، چہرے چھپائے جاتے ہیں. سگے بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے. تف نہیں ہے یار؟ بے غیرتی کی، بے شرمی کی انتہا نہیں ہے؟ تو یہ جو سوشل میڈیا کا جو چلا ہے نا، اس کو وہی روک دیں. آج آپ یہ جو بچیوں کو بھی یہ عجیب دماغ میں پھنس گئی ہے، بچوں کو دماغ میں پھنس گئی سوشل میڈیا موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، ادھر جھانکتے ہیں ادھر جھانکتے ہیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ کبھی میوزک کان میں جا رہا ہے تو کبھی عورت نظر آ رہی ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے کبھی وہ ہو رہا ہے. تو اللہ کی پناہ ایسا نہ کریں. اور وہ لوگ جو اس طرح رونگ نمبر مارتے ہیں اور رونگ نمبر کے طریقے پر چلتے ہیں، جا کر گھروں کے نیچے جا کر جوان لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے بھائیوں کو اکساتے ہیں، ان کی بہنوں کو اکساتے ہیں، طرح طرح کے لیٹر لکھتے ہیں، طرح طرح کے میسیجز بھیج دیتے ہیں. اس طرح کے تمام لڑکوں کو، نوجوانوں کو، نوجوان اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں بھی کیا بولوں میں ان کو، ان سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایسا کبھی نہ کریں. اب آپ شک کی دنیا میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شک، شبہ، وہم، یہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں محبت ہے وہاں اعتماد ہونا چاہیے، جہاں پیار ہے وہاں اعتماد ہونا چاہیے. شک کس چیز کا کرتے ہیں؟ اور حالت یہ ہے کہ اب میں آپ کو چند اور خبریں سناتا ہوں جو کہ سمجھیے کہ یہ سب سوشل میڈیا اور خبروں، یہ نیوز کی طرف سے یہ ساری چیزیں چلا کرتی ہیں. کہتے ہیں ذاتی زندگی میں مداخلت. جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے واقعہ سنایا وہ سپٹمبر 2016 کا واقعہ ہے. اب میں جنوری 2015 سے آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ذاتی زندگی میں مداخلت، اس میں شوہر اور بیوی میں طلاقیں بڑھ گئے. میں ملکوں کے نام ایڈٹ کر رہا ہوں، حذف کر رہا ہوں. میں بہت ساری چیزیں حذف کر کے بیان کروں گا، ذکر نہیں کروں گا ان چیزوں کا، مگر ایسا ہو رہا ہے. اور بیوی شوہر کو دیکھ رہی ہے، اس کے موبائل چیک کرتی ہے کہ اس کو کون میسج کر رہا ہے، اس کو کون کال کر رہا ہے. شوہر بیوی کے موبائل چیک کر رہا ہے، اس کو کون میسج کر رہا ہے، کال کر رہا ہے. حالانکہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس نے کال کی ہے، کال اٹینڈ کی ہے یا نہیں کی ہے، رانگ نمبر لگ سکتا ہے، غلط میسج آ سکتا ہے. اگر کسی نے مجھے میسج بھیج دیا تو اس پہ میرا کیا قصور ہے؟ تو اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھ جائیں. اسی طرح ایک اور اخبار کے مطابق خاتون نے کورٹ میں شادی کے 4 ماہ کے بعد مقدمہ دائر کیا کہ شوہر اس پہ شک کرتا ہے اور بار بار اس کا موبائل فون چیک کرتا ہے، آنے والے میسیجز کو وہ دیکھتا رہتا ہے، اور اس نے بندوبست کر لیا تھا کہ جب بھی میری بیوی کو کال آئے گی میرے پاس فارورڈ ہو جائے گی. یہ سارے کام اس نے کیے ہوئے تھے. آخر کار طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی،
اور وہاں ملک کی قانون کے مطابق جرمانے وغیرہ لگے. 26 دسمبر 2016 کی خبر کے مطابق 10 میں ایک بیوی اپنے خاوند کا موبائل فون ضرور چیک کرتی ہے. یہ رپورٹ بیان کی گئی ہے. تو اسی طرح شوہر اپنے بیوی کے موبائل فون چیک کرتا ہے, یہ بھی رپورٹ کی گیا ہے. یہ سب کیا ہے؟ شک, وہم. اچھا, یہ کیسی عادت آتی ہے؟ بسا اوقات انسان شادی سے پہلے کی زندگی اتنی خراب اور گندی گزارتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جن عورتوں نے میرے ساتھ شادی سے پہلے دوستیاں تعلقات رکھے ہوئے تھے نا, میری شادی کے بعد لگتا ہے میری بیوی بھی کسی لائن کی ہے. یا وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے سے پہلے بوائے فرینڈ ہوتے تو یہ بھی لگتا ہے ایسا ہی ہوگا. یہ یاد رکھیے گا, شادی سے پہلے کی زندگی آپ کی شادی کے بعد کی زندگی پر بڑا اثر ڈالتی ہے. آپ کی طبیعت, کیونکہ جب طبیعت میں ہی گندگی تھی, شک و شبے تھے, جیسے کہتے ہیں نا جو جھوٹے آدمی کو لگتا ہے کہ ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے, تو بے شرمی اور بے حیائی کرنے والے کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہو, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. شادی کے بعد کئی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں, سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں, مزاج تبدیل ہو جاتے ہیں, میچورٹی آ جاتی ہے. اگر شک و شبے کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے, بیوی پر شک کریں گے, بہن پر شک کریں گے, معاذ اللہ سما معاذ اللہ, بعد ایسے بغیرت ہوتے ہیں کہ اپنی ماں پر شک کرتے ہیں. ایسے بغیرت اولاد بھی ہے. تو شک اور وہم سے گھر نہیں چلتے. موبائل پر بے ہدا پیغام گھریلو زندگی میں زہر گھولنے لگے. طلاق کی شرح میں اضافہ, یہ بھی رپورٹ ہے. غیر اخلاقی ٹیکسٹ اور ملٹی میڈیا موبائل فون میسیجز کے منفی اثرات گھریلو زندگی میں زہر گھولنے لگے. محض ہنسی مذاق کے طور پر کی گئی پیغام رسانی سے والدین, بچوں اور میاں بیوی کے درمیان اعتماد کا رشتہ کمزور پڑنے لگا اور طلاق کی شرح بڑھ گئی. ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند برسوں سے جہاں مہنگے, جدید اور منفرد موبائل رکھنے کا رجحان بڑھا ہے, وہاں اس کے منفی اثرات سے گھریلو زندگی میں جھگڑے روزمرہ کا معمول بن گئے ہیں. اور سرچ انجن کی جو ایک کمپنی ہے, اس کے جو ایک کنسلٹنٹ ہے, اس کا نام بھی لکھا ہے, اس کے کہنے کے مطابق 98% عورتوں کو نازیبا ایس ایم ایس کے ذریعے جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے, ان کو ڈرایا جاتا ہے, جنسی طور پر ان کو پریشان کیا جاتا ہے. موبائل فون کے منفی استعمال کے حوالے سے سماجی حلقے کے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایس ایم ایس کی بنیاد پر خواتین کے کردار کو شک کی نگاہ سے دیکھنا درست نہیں ہے. خواتین بھی شوہروں پر شک کرنا بند کر دیں. اسی طرح کسی ماہر نفسیات کا بیان ہے. اس طرح کے سارے بیانات میرے پاس اس وقت محفوظ ہیں, مگر میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا ہوش کے ناخن لیں. میں بالخصوص مدنی چینل کے ذریعے میری اسلامی بہنوں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آپ موبائل فون سے دور رہو. اس طرح یہ موبائل فون سے دور رہیں, اسپیشلی نیٹ کو تو بالکل اپنے قریب نہ آنے دیں. آپ تو بیٹھی ہوئی ہیں نا, بسا کے تو بیوی کو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے, اللہ نہ کرے کہ الٹی سیدھی چیز آ گئی, خالی خالی گھر کے اندر مسئلے پیدا ہوں گے. نہیں ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے. میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا, نہیں ہونے چاہیے, لیکن شیطان بھی تو لگا ہوا ہے نا, غلط فہمیاں پیدا کرواتا ہے. اچھا پھر بیچ کے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بھی تو پھر ایسی مطلب بے شرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہم کو تو پہلے سے بھی کچھ شک تھا. ارے خدا کا خوف کرو, کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے یار, کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے, کوئی جدائی ہو رہے ہیں. کوئی ایسا کلمہ بولو کہ قیامت کے روز تم اللہ کے آگے شرمندہ نہ ہو. کیا بے شرمی کی باتیں کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ گھر کے اندر. مطلب وہ کیا, کس کو کیا بولتے ہیں, بھابھی پر تہمتیں لگا دیں گی, بھابھی اس کی نندوں پر تہمتیں لگا دیں گی, تو کبھی بہو ساس پر, تو کبھی ساس بہو پر, تو کبھی شوہر بیوی پر, بھائی بہنوں پر, تو بہن بھائیوں پر. چلو اگر خدا نہ خواستہ کوئی اللہ نہ کرے کو الٹے سیدھے ماحول میں پھنس بھی گیا یا پھنس بھی گئی, تہمت لگانے سے, ڈانٹنے سے, مارنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں, بلکہ بات باہر نکلے گی. غیرت مطلب اس کی مطلب عزت کے جنازے نکلیں گے. یہ تو بیٹھ کر شوٹ آؤٹ کرنے کے مسائل ہوتے ہیں, بیٹھ کر بات کرنے کے مسائل ہوتے ہیں, سمجھانے کے مسائل ہوتے ہیں. اس طرح تھوڑی کیا جاتا ہے. ایک اس میں میرے کہہ رہے بیچ کے لوگوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کیا, میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. ایک شخص بازار میں غلام خریدنے گیا. غلام جو بیچ رہا تھا اس نے کہا کہ اس میں یوں تو کوئی خرابی نہیں ہے چغل خور.
کہا کوئی بات نہیں. وہ لے آیا غلام کو گھر پر. اب غلام خدمتوں میں لگا ہوا ہے. تھوڑے عرصے کے بعد اس کو چگلی خوری کی جو خارش تھی وہ اٹھی, اور اس نے شوہر کے کان میں بیوی کے خلاف ڈالنا شروع کر دیا. حضور آپ کی بیوی تو یوں, تو اسے یوں بات کرتی ہے, اسے یوں بات کرتی ہے. اب جب شوہر گھر پر آیا تو شوہر کا موڈ خراب. اس کو یہ کہ یار یہ بیوی کو کیا ہو گیا. اچھا جب بیوی دیکھے کہ شوہر کا موڈ خراب ہے تو بولے یہ کیوں بدلا سا. تو اس نے وہ بیوی کے کان میں بات ڈال دی, محترمہ وہ جو صاحب ہیں وہ تو یوں تو یوں, وہ فلاں عورت. اب وہ بولے گا اچھا تبھی بولو کہ اس کا موڈ کیوں خراب ہوتا ہے. اب گھر کا ماحول خراب, دوریاں ہو گئی. ایک بات دوری کر دیتی ہے, ایک بات فاصلے پیدا کر دیتی ہے. کیونکہ اعتماد نہیں تھا نا. اعتماد کرنا سیکھو اپنے شوہر پر, اپنی بیوی پر اعتماد کرنا سیکھو, اپنی بہن پر اعتماد کرنا سیکھو, اپنے بھائی پر اعتماد کرنا سیکھو, اپنے بھائیوں پر اعتماد کرنا سیکھو. شک سے گھر نہیں چلا کرتے. جو گھر شک کی اینٹوں پر بنتے ہیں نا وہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں, گر جایا کرتے ہیں. تو وہ اس نے بات کر دی. اب گھر کا ماحول خراب. اس نے کہا کہ میم صاحب اب تو آپ کے گھر کا ماحول یوں ہو گیا, آپ مجھے کام کریں کہ وہ جب صاحب رات کو سوئے نا تو صاحب کے یا مطلب کہ داڑھی کے یا گردن کے کہیں کے کہا ہوگا وہاں کے تھوڑے بال مجھے کاٹ کر دے دیجئے گا تو میں انشاءاللہ اس کو کچھ پڑا ورا کر دے دوں گا تو یہ صاحب کا معاملہ صحیح ہو جائے گا. کہا اچھا ہو جائے گا. صاحب سوئے. صاحب کو سونے سے پہلے اسے کہہ دیا تھا صاحب آج رات آپ کے قتل کا منصوبہ ہے. اب صاحب کو کہاں نیند آئے گی. صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ کب حملہ ہوتا ہے. وہ محترمہ کینچی لے کر تکیے کے نیچے وہ بیچاری بیٹھی ہوئی تھی کہ کب یہ سوئے اور کب وہ میں اپنا کام کروں. اس نے سونے کی نقل کی. اس نے کینچی نکال کے بال کاٹنے گئی تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا کہ میرا قتل کر رہی ہے. اس نے وہی لیا اور بیوی کا قتل کر دیا. وہاں پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی. یہ سارا ہوا, پورا گھر تباہ و برباد ہو گیا. کسی کی باتوں میں آنا چاہیے یوں. کوئی باہر کا آدمی آ کر آپ کے گھر میں لڑائی کرا کر چلا جائے گا, کوئی پڑوسی آ کر پڑوسی کے گھر میں لڑائی کرا کر چلا جائے گا. میں آپ کو بہت سمپل سی بات کرتا ہوں, دو چار والی بات کرتا ہوں. آپ کو کسی کے بارے میں پتا چلا کہ یہ ایسا, کوئی آ کر کہتا ہے یہ ایسا, آپ ڈائریکٹ اس سے تصدیق کر لو. ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر تصدیق کرے, لڑا لڑی نہیں کرے, مارا ماری نہیں. یہ کیا ہے, یہ کیا تماشا مچا کر رکھا ہے, یہ کوئی طریقہ ہے, مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. اتنی ساری بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنا سارا مغز ماری کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنے لڑنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. سمپل سی بات کرے, جا کر کرے کہ یہ آپ کے بارے میں پتا چلا ہے, کیا کہتے ہیں. اس نے آپ کو وضاحت کر دینی اور کیا کرنا ہے کہ یہ کر لے, یہ کر لے, یہ کر لے, ختم ہو گئی بات. اب پروف ہوگا نا, اور یقین کرنا ہے نا, مسلمان پر حسن ظن رکھنا ہے نہیں رکھنا. کب تک بدگمانیوں کے ساتھ جیتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں بدگمانیوں سے محفوظ فرمائے. بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. چگل خوروں سے بچیں جو آپس میں لڑائیاں دوستوں میں لڑائیاں کرواتے ہیں. وہ تیرے بارے میں وہ یوں کرتا تھا, تیرے بارے میں وہ یوں کہتا تھا. ایسے ہیں یا نہیں ہیں, ملتے ہیں, چگلیاں کرتے ہیں. محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, چگل خور. ان سے بچیں, تہمتوں سے بچیں, غیبتوں سے بچیں, شک اور شبہات میں زندگی مت گزاریے. میٹھے میٹھے اسلام میں شک نے کئیوں کو برباد کر دیا, کئیوں کو برباد کر دیا. یہی میرا آج کا آپ کو جو موضوع تھا سمجھانا تھا وہ یہی ہے. بدگمانی نہ کریں, اچھا گمان کریں. کوئی کہتا ہے یہ تو ایک مسلمان کی بات کو اچھے ماحول پہ رکھیں. ٹھیک ہے قرائن کچھ ہوں یا وہ ایک الگ میٹر ہے, میں اس طرف آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتا. ابھی صرف ایک پوزیٹیو مینٹلٹی دینے کی میری نیت ہے کہ مثبت سوچ کے ساتھ رہیں اور اچھا گمان رکھیں. گھر میں شک و شبے, موبائل چیک کرنے کی عادتیں نہ رکھیں. مہربانی کریں, جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارتے ہیں. یقین مانو اپنے پاؤں پہ کلاڑا مار رہے ہو. زندگی گزار دو گے, 40-40 سال ہو جائیں گے, تمہیں نہ کبھی بیوی پہ بھروسہ ہوگا نہ بیوی کو کبھی شوہر پہ بھروسہ ہوگا. اس طرح شک شبے میں اور اس طرح وہم میں کیسے زندگی گزرے گی. محبت کہاں رہے گی, پیار کہاں رہے گا, سکون کہاں رہے گا. وہ ادھر سے فون پر بات کرنے کے لیے نکلا, کس سے بات کر رہے ہو, کس سے بات کر رہے ہو. آلوک کس سے بات کر رہا ہو, کون, بیٹی میں تمہارا ابو بول رہا ہوں, اب جواب دے.
اب بولے گا بھائی آپ کے ابو سے بات کر رہا تھا، آپ ہی کے بارے میں بات کرنا تھا، اس لیے تو میں آپ سے دور بھاگ رہا تھا، آپ کو کیا لگا میں کسی عورت سے بات کرنے جا رہا ہوں؟ کیسی ناک کٹے گی کہ اس کے باپ سے بات کر رہا تھا؟ کس سے بات کر رہی ہو؟ کس سے بات کر رہی ہو؟ فون لا کر دو، کس سے بات کر رہی ہو؟ جی لیجئے بات کر لیجئے، کون ہے؟ جی بیٹا میں تمہارا ابو بول رہا ہوں، دو میری بہو کو فون۔ پھر کیا کرو گے؟ ناک کٹے گی؟ ایسا عجیب و غریب قسم کا ماحول گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ اعتماد کریں، اعتماد کریں، اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اور اگر کہیں غلطی پائیں نا، ہو جاتی ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بندہ پھسل جاتا ہے، تو اس میں بھی توڑ پھوڑ کرنے کے بجائے جوڑنے کی بات کریں، بیٹھ کر کوئی کمپرومائز کریں، سیٹلمنٹ کریں، شیطان کو ناکام و نامراد کریں۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے گھر ٹوٹیں، شیطان چاہتا ہے ہمارے درمیان تہمتیں اور بہتان آئیں، شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان غیبتیں اور چگلیاں ہوں، شیطان چاہتا ہے ہمارے درمیان حسد اور مسلمانوں کے درمیان دوریاں ہوں۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے مور دین 90% ڈسپیوٹ، 90% سے زیادہ جھگڑے مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے سنا کیا، پھر انڈائریکٹلی کسی نے کہا کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا ہے، ارے بھائی اسے کنفرم تو کرو کہ ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا، مان لیتے ہو؟ ایسا میرا اپنا بھی واسطہ پڑا ہے، ارے بھائی اس نے کہا، غلط تھوڑی کہا ہوگا، مسلمان کہہ رہا ہے، ارے بھائی کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ہی تو کہہ رہا ہے نا، دوسرے مسلمان پر تہمت لگا دو گے کسی کی سن کر؟ اس کے پاس گواہ ہیں، اس کے پاس ثبوت ہے، اس کے پاس کوئی شرعی گواہ ہیں؟ پوچھو تو صحیح۔ اگر کوئی آ کر کہتا کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، تو آپ کے منہ میں زبان ہے، آپ دو جملے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کے پاس اس کے کوئی شرعی ثبوت ہے کہ اس نے یہ کیا ہے؟ اب مان لیتے ہم لوگ، مان لیتے ہیں، نہیں مانا کرو، آج ذہن بنا کر لو۔ کیسے مان لیں گے ہم کسی مسلمان کے بارے میں کوئی برائی کرے گا، کوئی بات کرے گا اور میں مان لوں گا؟ بھائی شرعی ثبوت دو، آپ سامنے بیٹھ جاؤ۔ سامنے بھی نہیں بیٹھیں گے، ایسے لوگ سامنے نہیں بیٹھتے۔ آؤ جناب آپ کو سامنے بٹھا دیتا، نہیں ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہیں مانو، بول تو نہیں مانتے بھائی، سامنے بیٹھنے میں کیا گھبراہٹ ہے؟ سچ بول رہے ہو تو سامنے بیٹھ جاؤ، اور پھر اس میں بھی یہی ہے کہ جو دعویٰ کرے گا وہی گواہ دے گا نا، ورنہ جس پر لگے گا وہ قسم لے لے گا، بات ہوگی۔ تو ایک اس کے پورے شرعی تقاضے ہیں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائی۔ اور رسالہ بدگمانی، اس کا مطالعہ کریں، بہترین رسالہ ہے، اتنا بڑا رسالہ نہیں ہے۔ بدگمانی رسالے کا نام ہی بدگمانی ہے، اس کا پورا مطالعہ کریں، چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ یہاں لے لیں اور اس کو پورا پڑھ لیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ہے کوئی لینے کی نیت کرتا ہے؟ اسی طرح یہ باطنی بیماریوں کی معلومات جو کتاب ہے نا، 47 اس میں عنوانات ہیں، وہ لے لیں، اس کو بھی پڑھیں، ایک ایک کر کے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ علم حاصل ہوگا، معلومات ملے گی، ذہن میں بدگمانیاں ختم ہوگی، شک و شبے کی عادت ختم ہوگی، بات بات پر شک کرنے کی عادت ختم ہوگی۔ یہ کوئی ادھر لیٹ ہو گئے، کدھر رہ گئے کدھر رہ گئے کدھر رہ گئے، گھبراہٹ بے چینی، ارے بھائی خود دعا کرو، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز لگتی ہے تو گھبراہٹ اور بے چینی کا کیا فائدہ؟ دوسری بات، اپنے کردار کو کلیئر رکھیں۔ میں یہ دوسرا پہلو بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اپنے کردار کو کلیئر رکھیں۔ بعض لوگ بیٹھے بٹھائے اپنے کردار میں شکوک و شبہات پیدا کرواتے ہیں، اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یار یہ صحیح راستے پر نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تہمت سے بچائیں، اس کاموں سے بچائیں جس پر آپ پر تہمت لگتی ہو، لوگ آپ کو اوپر انگلی اٹھائیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اتقوا موادی التہمہ، تہمت کی جگہوں سے دور رہو، تہمت سے بچو، تہمت سے ڈرو، تہمت سے ڈرنا چاہیے ہم کو۔ یہ نہیں لاپرواہی والی زندگی نہیں، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جس کو جو بولنا ہے بولے۔ بھائی جنگل میں نہیں رہتے، انسانوں میں رہتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے صحابہ گزرے یا صحابی گزرے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جلوہ فرماتے، وہ دیکھے اور آگے بڑھ گئے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا یہ میری زوجہ ہیں، ان کا نام لیا۔ تو انہوں نے عرض کی آقا آپ کے بارے میں؟ ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے۔ یہ پوری حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ کے بارے میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو تو کلیئر کریں، یہ کلیئر کرنے کی عادت رکھیں۔ لوگوں کو اپنے بارے میں بدگمان ہونے بھی نہیں دینا چاہیے،
اور اگر کوئی آپ سے کوئی سوال کر بھی لے مثال کے طور پر، تو اس میں ادھر ادھر کی گھمانے کے بجائے سیدھی سی بات کر کر آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں. اسپیشلی جو کچھ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، شخصیت ہوتی ہیں، جنہیں چار آدمی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو ان کے بارے میں زیادہ لوگ سوال کر سکتے ہیں، وہ زیادہ نظر آتے ہیں، تو ان کے بارے میں زیادہ سوال ہوگے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کلیئر کریں، اپنے کردار میں بدگمانی اور شکوک و شبہات پیدا نہ ہونے دیں، ورنہ خود ان کی اپنی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جائے گی. تو جہاں بدگمانی سے بچنا ہے، وہیں ہمیں کسی کو بدگمانی سے بچانا بھی ہے. کسی پر تہمت نہیں لگانی، تو ایسے کام سے بچنا ہے کہ ہم پر تہمت نہ لگے. اب کوئی شراب کھانے میں آنا جانا ہی رکھے گا اور بولے گا کہ نہیں میرے پر کوئی بات نہیں کرنا، تو اس نے غلط راستہ اختیار کیا. کیوں شراب کھانے میں آتا جاتا رہتا ہے؟ کیوں جواریوں کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ کیوں بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ کیوں بدکاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ جب بیٹھے گا، جب کیچڑ میں چلے گا تو چھینٹے توڑیں گے. تو اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے جس طرح برے کام سے بچنا ہے نا، اس طرح برے نام سے بھی خود کو بچانا ہے، کہ کوئی تمہیں برے نام سے بھی کیوں پکارے. اور اس میں یہ کہنا کہ نہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے. شہر میں رہتے ہیں، انسانوں میں رہتے ہیں، لوگوں میں رہتے ہیں، خاندان ہے، گھر ہے، رشتہ داریاں ہیں، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے. خود کو بھی بچانا ہوتا ہے اور اپنے شک شبے اور وہم سے دوسروں کو بھی بچانا ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے وہ اسلامی بھائی جو یہ ادھر ادھر گھومتے ہیں، تو ہمارے مجلس خیر خواہ کہ جو اسلامی بھائی ہیں، ان کی طرف سے ایک مدنی التجا ہے کہ جو باہر جاتے ہیں، دیکھیں نا آپ باہر گھومتے رہیں، مثال کے طور پر یہیں سے ابھی ہم لائیو ہی ہیں، اگر یہیں سے آپ کو ہم کیمرہ لے کر آپ کو لائیو کر دیں اور آپ کے گھر والے دیکھیں کہ ہم میل سنت یا مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں یا مدنی حلقہ لگ رہا ہے اور یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو کیسا لگے گا؟ تو ایسے بعد اسلام بھائی آ جاتے ہیں کہ جو بیٹھتے نہیں ہیں، جیسے ماشاءاللہ آج کے جیسے ابھی آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہی انداز آپ کا دیگر حلقوں میں مدنی مذاکروں میں ہو، اور جب آپ کے پاس خیر خواہ اسلامی بھائی آئیں، مجلس بنی ہوئے خیر خواہ اسلامی بھائیوں کی، جو آپ کو پیار سے محبت سے ہاتھ دے کر آپ کو دعوت دیتی ہے کہ آپ مسجد کے اندر آ جائیں، عین مسجد میں آ جائیں، مسجد کے اندر آئیں، بیٹھ کر ثواب کمائیں، علم دین حاصل کریں، یکسوئی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، تو ان کے ساتھ تعاون کریں، مہربانی کریں. مجلس خیر خواہ کے ساتھ تعاون کرنے کی اگر واقعی دل سے اگر نیت ہے تو ہاتھ اٹھائیے. کوشش کیجئے ان کو آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بیچارے یہ بھی بیٹھ کے بیان سنیں، مدنی مذاکرہ دیکھیں، مدنی مذاکرہ سنیں. کتنے مدنی پھول تو آپ کو بلانے میں نکل گئے، پھر آپ کہیں کہ جی جناب جاؤ میں آتا ہوں، وہ ادھر آیا، آپ ادھر سے اور آگے نکل گئے کہ یہ دوبارہ آ کے میرے کو اندر لے گا. تو وہ آپ کو اچھے راستے کی طرف ہی تو بلا رہا ہے، نیکی کی طرف ہی تو بلا رہا ہے. خیر خواہ اسلام بھائی کی مجلس ہم نے بنائی اس لیے تاکہ یہ بیچارے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سمیٹ کر اندر لے کر آئیں، تاکہ یہ علم دین کی نعمت سے محروم نہ رہ جائیں. ان کے ساتھ تعاون کریں. اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے کی حرص عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ ہمارے شہزادہ حضور جو ہے وہ اسلامی بھائیوں کو امامہ شریف بھی باندھیں گے. ماشاءاللہ ہمارے شہزادہ حضور اللہ کی رحمت سے اسلامی بھائیوں کو امام شریف باندھیں گے. اور یہ کیا مدنی چینل کے اسلامی بھائی دیکھ سکیں گے ناظرین مناظر؟ آپ کے ہاتھ میں یہ اگر وہ سلسلے والے کچھ اگر لنک دے دیں تاکہ ہم کچھ آف ایئر بھی بات کرنی تھی ہم کو. چلے مدنی چینل کے ناظرین، ہم کچھ ہمیں مدنی معتکفین سے ہمارے نگران کو کچھ مشورہ کرنا ہے تو اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.